ثم الصلاة والسلام على سيد الأولياء الكاملين وعلى آلهم الطيبين الطاهرين وأصحابهم الراشدين الهادين ومن يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے سزاوار ہے جس کی ذات واحد لا شریک ہے، جس کی ذات خالق کائنات ہے، جس کی ذات قادر مطلق ہے اور جس کی ذات ہادی برحق ہے. مقدس درود و سلام وجہ تخلیق کائنات، نور خدا، افضل الانبیاء، رحمت للعالمین، مراد المشتاقین، راحت العاشقین، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خلیفۃ اللہ سید الاولیاء مبین کلام اللہ امام آخر الزمان حضرت میرا سید محمد مہدی موعود خاتم ولایت محمدیہ پر زیر کرم نوازی قبلہ گاہی و مرشدی آئینہ فقیری پیکر سادگی حضرت پیر طریقت میاں سید علی قومی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، سجادہ نشین دائرہ حضرت مہتاب دکن، روشن شارق حضرت بندگی میاں سید علی سید کرامت عالی رحمت اللہ علیہ و دائرہ صالحین مشیر آباد. برادر عزیز حضرت مولانا سید شاہ نور محمد میاں صاحب تشریف اللہ و حضرت مولانا سید انور میاں صاحب رحمۃ اللہ، معزز فقراء کرام، دانشوران قوم، دردمندان قوم، وفاداران قوم، نوجوانان مہدویہ، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی منعقدہ شخص ایک ایسی تہنیت ہے جو وفاداران مہدی کو پیش کی جا رہی ہے اور ان کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے جن کو عرف عام میں جانثاران مہدی کہا جاتا ہے. خاص پہلو یہ ہے ساری قوم جانثاران مہدی ہے، تو یہ جلسہ ساری قوم کی طرف سے ہے اور نام اس کا جانثاران مہدی کی جانب سے ہے اور ان وفاداروں کے لیے ہے جو 500 سال کی تاریخ کا جو نام بندگی میاں شاہ خنمیر صدیق ولایت کا وہ وفادار ابراہیم خان جس کو 14ویں کے چاند کی بشارت دی گئی تھی، اچل پور کے علاقے میں وہی ایک ابراہیم خان جس نے اپنے ارمان کو مکمل کرتے ہوئے اس
پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں تو قرآن اس بات کا جواب دے رہا ہے الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. معلوم یہ ہوا کہ قیامت تک میرے آقا مہدی موعود نے فرمایا کہ مہدوی تا قیامت باقی رہیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن نے صالحین کے معتبر لفظ سے مہدویوں کو یاد فرمایا. صالح وہ ہوگا جیسے کہ میں نے ابھی اپنے خطبے میں جس آیت کلام لا ریب کی تلاوت سے سرفرازی حاصل کی ہے اور آپ نے سماعت سے اپنے قلب کو سکون میسر فرمایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا. اب اس انسان کی تفسیر کو مبین کلام اللہ نے فرمایا. جہاں کہیں انسان کا لفظ قرآن میں آیا ہے اس انسان سے مراد بندے کی ذات ہے. معلوم یہ ہوا تو ہم اس انسان کامل کے پیروکار ہیں جس کو مہدویوں کے نام سے یاد کیا. ہمارا تعلق بھی قرآن سے, ہماری نسبت بھی سنت سے اور ہمارا کردار بھی تعلیمات امامنا سے. جب ہم پیش کرتے ہیں تو جواد افغانی جیسے لوگ لبیک کی صدا بلند کر کے خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. تو ارمان خان نے کچھ ایسا پیش کیا جس کی وجہ سے جواد افغانی کو محبت کے سلوک کی بنا پر مجبور ہونا پڑا. حالات کی ناسازی اس بات کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہاں سے وہاں جا کر کچھ کریں یا وہاں سے کچھ اور کروائیں. یہ من جانب اللہ کی طرف سے ہے. جو لوگ اس زمانے میں بھی توکل علی اللہ پر منحصر ہیں تو وہ کامیاب اور کامران ہوتے ہیں. وہ تو توکل کے پیروکار تھے جنہوں نے ہمیں توکل کا سبب دیا. آقا میر مہدی پیر کی درگاہ کا معاملہ. تو وہ مہدی آخر الزمان جو خلیفۃ الرحمن بھی ہے, جو مبین کلام اللہ بھی ہے, جو امام آخر الزمان بھی ہے, وہ آقا میر مہدی پیر کی تصدیق کا اثر یہی ہوتا ہے کہ نامرد مرد بن جاتا ہے, سبحان اللہ, غافل عاقل ہو جاتا ہے, گمراہ راہ ہدایت پا جاتا ہے, اور جو ہدایت پر ہے وہ بصیرت پا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برادران ملت, ابھی میں نے جو تقاریر سنی ہے جس میں برادر عزیز محترم سید جعفر رشید صاحب ید اللہ اور برادر معظم حضرت مولانا سید شاہ نور محمد میاں تشریف اللہ صاحب قبلہ نے جس انداز سے اپنی پیشکش فرمائی ہے, اعلیٰ ظرف لوگوں کی ایک علامت ہوتی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے ظرف کو چھپا کر ہی رکھتے ہیں. اب چاہے رشید بھائی ہو یا اکرام خان بھائی ہو یا ہمارے بابا بھائی ہو, میری نظر سے اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایک پھول کا گلدستہ نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. جنہوں نے مہاراشٹر کی زمین پر, مہاراشٹر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر حیدرآباد چھوڑ کر کہیں پر بھی ہم اپنے آپ کو اگر پنپنے کی کوشش میں لاتے ہیں تو وہاں پر ایسی طاقتیں ہیں جو ہمیں دبا دیتے ہیں. مقامی لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں. جیسے کہ نور بھائی نے کہا کہ ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے مہدوی بھائی کن حالات سے گزر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہ موقع عنایت فرماتا ہے ہر مہینہ, 2 مہینہ, 3 مہینے میں کہ اللہ کے واسطے جن کے نظریات ہوتے ہیں, اللہ کی محبت میں جن کے قدم اٹھتے ہیں, انہیں لوگ محبت سے بلاتے ہیں.
زبردستی جانے کی ضرورت ہی نہیں، محبت سے بلاوے آتے ہیں. تو انہیں بلاووں کی بنا پر یہ کہہ رہا ہوں، آج بھی جس طریقے سے کرناٹک مہاراشٹر کے حالات ہیں، گجرات کے بھی وہی حالات ہیں. کوئی پلٹ کر دیکھنے والا نہیں، جو جاتے ہیں انہیں کو معلوم ہے، جن سے لوگ ملتے ہیں انہیں کو وہاں کے درد کا اندازہ ہے. کیونکہ یہ جو لوگ خدمت کا جذبہ لیے ہیں، اور خدمت بھی ایسی کہ ظاہرداری اس میں ظاہر نہیں ہو، یہ اپنے نام اور مفاد کے لیے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ تصدیق مہدی کا ایک حق ادا ہو رہا ہے. کیونکہ ہم مہدویوں کا کردار ہونا بھی یہی چاہیے. ہم لوگوں کو بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے جیسی نماز پڑھ کے تو دیکھو، نویت ان اصلی للہ تعالی، میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے 2 یا 4 رکعت یا 3 رکعت. ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں تو ہمارا کردار بھی ویسے ہونا چاہیے. صرف نمازوں کی حد تک میں اللہ کے واسطے نہیں ہوں، 24 گھنٹے اللہ کے واسطے ہو. اس واسطے میرے مہدی نے فرمایا تھا کہ کوئی سانس بھی اپنی بغیر ذکر اللہ کے نہ جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری سانسوں کی غفلت ہی ہمیں اعمال صالحہ سے دور کرتی ہے. اگر سانسوں میں اللہ کا ذکر ہو تو یقیناً ہم اللہ کی مراد کو بھی سمجھیں گے، اللہ کے منشے کو بھی سمجھیں گے. پھر اللہ کے جب ہم منشے کو سمجھ جائیں گے تو جا کر ہم انسان کہلانے کے مستحق ہیں. انسان وہ ہوتا ہے جس میں شعور اور آگاہی ہو، جس کے خیالوں کی بلندی کا عالم یہ ہو جیسے کہ آفتاب نگر حضرت بندگی میں سید نور محمد خاتم کار نے فرمایا تھا کہ کوئی سالک ذکر کرنے والا جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو اس کا دم ایسے ہونا چاہیے، اس کا خیال ایسے ہونا چاہیے کہ وہ زمین سے تحت الثرا پر آنکھ جھپکنے کی دیر پر چلا جائے. پھر اس پر 2 بالا بات مہتاب دکن حضرت بندگی میں سید علی ستون دین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک ذکر کا دم ایسا لے کہ پیٹ جا کر پیٹ پر لگ جائے تو جا کر اللہ کا پتا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ دیکھیں ہماری سانسوں کا عالم صرف ناک سے سینے تک. اگر حقیقی ایمانداری کے طور سے طریقے سے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو بات سمجھ میں آئے گی کہ نہ ہمارا ذکر صحیح ہو رہا ہے نہ ہماری نماز صحیح ہو رہی ہے. یہ بزرگوں کا صدقہ ہے. لوگ میرے بڑی پیاری بات ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا صدقہ ہے. آج ہم مہدویوں کے لیے، کیونکہ ہم عمل سے کوسوں دور ہیں، ہمارے لیے ہدایت کا مینارہ مشعلے یہ بزرگان دین. ہم ان کے آستانوں پر جائیں تو اپنی مرادوں کو اللہ کی غرض کی خاطر جائیں، اللہ کو حاصل کرنے کی جستجو میں جائیں، نہ کہ کاروبار کی کامیابی کے لیے جائیں، نہ پاسپورٹ کے نمبر لکھنے کے لیے جائیں، بچیوں کے شادیوں کے واسطے نہ جائیں، نہ اپنے دنیاوی مفاد کے لیے جائیں. یہ اللہ والوں کے پاس آپ صرف اللہ واسطے جائیں. پھر دیکھیں کمال، آپ قدم بوسی کر کے فاتحہ کا نذرانہ پیش کریں گے ضرور، فاتحہ کا نذرانہ پیش کریں گے ضرور. فاتحہ و درود ہوگی ان کی، مگر سلامتی آپ پر آئے. یقین کامل کی ضرورت ہے. آج ہمارا یقین پختہ نہیں ہے. آج ان کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے ان کی یقین کا معاملہ ہے. ان کا یقین مستحکم ہے. یہ جہاں بھی رہیں گے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرائیں گے کہ ہم مہدوی ہیں. آج ہماری پریشانی